السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے حدیث نمبر 24 پڑھنی ہے، جس کا عنوان ہے قرآن کے فضائل۔ قرآن کے فضائل، آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا، انا ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، انا بے شک، ھذا یہ، القرآن قرآن، مأدبۃ اللہ اللہ کا دسترخوان ہے، بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، پس تم قبول کرو مأدبته اس کا دسترخوان، ما استطعتم جس قدر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو۔ انا ھذا القرآن حبل اللہ، بے شک یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ اللہ کی رسی ہے، والنور المبین اور واضح نور ہے، ٹھیک ہے، واضح کرنے والا نور ہے، والشفاء النافع اور نفع مند شفا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نفع دینے والی شفا ہے۔ عصمت لمن تمسک بھی، عصمت بچاؤ ہے، لمن اس کے لیے جو تمسک تھام لے بھی اس کو، بچاؤ ہے اس کے لیے، محافظ ہے اس کے لیے جو اس کو تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ وَنَجَاتٌ لِمَن تَبَعَهُ اور نجات ہے اس کے لیے جو اس کی اتباع کرتا ہے، جو اس کی پیروی کرتا ہے۔ لا یزیغ کہ یہ بے رخی نہیں کرتا، فیستعتب کہ جس کو منایا جائے، یہ قرآن لا یزیغ بے رخی نہیں کرتا، فیستعتب کہ جس کو منایا جائے، ولا یعوج فیقوم کہ یہ ٹیڑھا نہیں ہے کہ جس کو سیدھا کرنا پڑے، ولا تنقضی عجائبہ اور نہیں ختم ہوتے اس کے عجائبات، ولا یخلق من کثرت الرد اور نہیں وہ پرانا ہوتا، کثرت الرد بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دہرانے کی وجہ سے، یعنی بار بار پڑھنے کی وجہ سے بھی، بار بار پڑھنے کے باوجود بھی یہ پرانا محسوس نہیں ہوتا کبھی، یعنی یہ قرآن کے معجزات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں قرآن پاک کے فضائل اور اس کے معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ جی تشریح دیکھیے، القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن کے فضائل میں سے جو پہلی چیز بیان کی گئی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جس طرح دسترخوان پر کھانا چنا ہوا ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے اور نعمتیں موجود ہوتی ہیں، اور ہر شخص کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے جتنا چاہے استعمال کر سکتا ہے، جتنا چاہے کھا پی سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فاقبلوا مأدبتہ کہ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، بس تم اس دسترخوان کو قبول کرو، ما استطعتم جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ہر ایک کے لیے موجود ہے، ہر کوئی اس میں سے اپنے اپنے ظرف اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس ذخیرے سے، اس دسترخوان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو جتنا چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اب یہ ہر انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے علمی ظرف اور اپنی ذوق کے مطابق وہ اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا القرآن حبل اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کے ساتھ
تعلق قائم کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، اور اسی رسی سے وابستہ ہونے والا مصائب کی دلدل میں کبھی نہیں پھنستا، کیونکہ یہ رسی اس کے لیے ایک بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، یعنی جو کوئی اس کو تھام لیتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ تو رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا النور المبین، یعنی واضح نور ہے، واضح کرنے والا نور ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ ایسی ہدایت ہے، ایسا نور ہے کہ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے حق واضح ہو جاتا ہے۔ یہ حق کو کھولنے والی کتاب ہے، یہ حق کو واضح کرنے والی، حق کی وضاحت کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے الشفاء النافع، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو جو شفا ہے، نفع دینے والی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے روگ، ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو باطنی روگ ہیں جیسے فاسد عقائد اور خیالات، وہ دور ہو جاتے ہیں، شرک کے اندھیرے چڑھ جاتے ہیں، اور توحید کی روشنی جو ہے وہ توحید کی روشنی میں اس کے اندھیرے اور ظلمت کے اندھیرے اور کفر و شرک کے اندھیرے اور ظلمتیں اور تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح انسان کو روحانی اور جسمانی صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو، ایک قرآن اور دوسرا شہد۔ تو گویا ظاہری بیماریوں کے لیے بھی قرآن جو ہے شفا ہے۔ اگر کسی بیمار اور مریض کو قرآن پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس کو ضرور شفا ملتی ہے۔ تو اس طرح قرآن جو ہے الشفاء النافع، نفع دینے والا شفا ہے، نفع دینے والی شفا ہے۔ عصمت لمن تمسک بھی، یعنی بچاؤ ہے اس کے لیے جو کوئی اس کو تھام لیتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جو قرآن کے جو ہے سائے میں آ جاتا ہے، جو قرآن کو تھام لیتا ہے یعنی پکڑ لیتا ہے، یعنی اس پر پابندی سے عمل کرتا ہے، اس سے بھٹکتا نہیں ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور مضبوطی سے عمل کرتا ہے، تو وہ قرآن جو ہے اس کے لیے بچاؤ بن جاتا ہے، اس کے لیے محافظ بن جاتا ہے، اس کو دنیا کی ہر مصیبت اور تکلیف سے نجات مل جاتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور جو ہے کفر و شرک کے گمراہی سے نجات مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عصمت لمن تمسک بھی، بچاؤ ہے اس کے لیے، محافظ ہے اس کے لیے جو اس کو تھام لیتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا نجات لمن تبعہ، کہ اس شخص کے لیے نجات ہے جو کوئی اس کی پیروی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ دنیا و آخرت میں ہر طرح کی نجات حاصل کر لیتا ہے، وہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، وہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور دنیا میں کفر و شرک سے بچ جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا، عذاب سے نجات حاصل کر لے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے فرمایا لا یزیغ فیستعتب، یہ قرآن جو ہے لا یزیغ فیستعتب، کہ بے رخی نہیں کرتا کہ جس کو منایا جائے۔ کتنی پیاری بات کہی ہے۔ قرآن یعنی ایسا ساتھی ہے کہ جو روٹھتا نہیں ہے، جس کی ہدایت ہر وقت موجود ہے، جو ہمارے پاس ہر وقت جو ہے ہماری جیسے کوئی قریبی عزیز ہوتا ہے یا کوئی بہت پیارا دوست ہوتا ہے انسان کا، تو وہ اس کی موجودگی جو ہے وہ انسان کی تکلیف کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، اس کی رہنمائی، اس کی تسلی جو ہے انسان کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دوست ہے، ایسا ساتھی ہے کہ جو کبھی بے رخی ہی نہیں کرتا، کہ جو انسان کے دوست، انسانی دوست جو ہوتے ہیں وہ ان کے روٹھنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور ان کی بے رخی کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کو کوئی بات بری لگتی ہے، کوئی چیز ناپسند آتی ہے تو وہ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن ایسا سچا اور پیارا ساتھی ہے، سچا دوست ہے، جو کبھی جس سے کبھی جو ہے بے رخی کی توقع بھی نہیں ہے، اور جو کبھی ناراض بھی نہیں ہوتا کہ جس کو منانا پڑ جائے۔ وَلَا يُعَوِّجُ فَيُقَوِّمُ، ٹھیک ہے۔ اگلی جو صفت بیان کی، قرآن کی فضیلت بیان کی، وہ کیا ہے کہ وَلَا يُعَوِّجُ فَيُقَوِّمُ، کہ یہ ٹیڑھا نہیں ہے کہ جس کو سیدھا کیا جائے۔ یعنی قرآن کی جو ہدایات ہیں، قرآن کی باتیں جو ہیں وہ بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں، بالکل سیدھی سادھی باتیں ہیں جو عام انسان کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اگلی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ اور قرآن کے عجائبات کیا ہیں کہ قرآن کو جب بھی آپ کھولیں، قرآن کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، ہر دفعہ آپ کو نیا محسوس ہوتا ہے۔ ہر دفعہ اس کے معنی و مطالب پر غور کریں تو ہر دفعہ معرفت کے نئے جو ہیں وہ دروازے کھلتے ہیں۔ ہر دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایسا گوہر نایاب ہے جو ہر دفعہ جو ہے جب اس کو پڑھا جاتا ہے، اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے، اس کے معنی و مطالب کو جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے تو اس کے نئے نئے مطالب سمجھ آتے ہیں، نئی نئی معارف اس کے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَخْلُقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، کہ نہیں یہ پرانا ہوتا بہت زیادہ پڑھنے سے۔ کیا مطلب ہے کہ جو اس کو بار بار پڑھتا ہے انسان وہ اکتاتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیاوی کتابیں جو ہیں ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کتابیں پرانی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کی طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے کہ ایک ہی کتاب کو بار بار پڑھا جائے تو دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ لیکن قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے اللہ کی، یہ اس کا معجزہ ہے، یہ اس کی عجائبات میں سے ہے کہ اس کو جتنا پڑھا جائے، یہ جتنی روانی آتی ہے پڑھنے میں اتنا ہی دل اور زیادہ چاہتا ہے، اتنی ہی جو ہے وہ اور زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے قرآن سے، اور اس میں جو ہے انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو اور زیادہ پڑھے، بار بار پڑھے۔ نہ تو انسان اکتاتا ہے اور نہ ہی یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار پڑھنے سے معانی کا ایک نیا افق سامنے آتا ہے۔ تو یہ اس طرح یہ قرآن کے جو ہیں فضائل ہیں، قرآن کے عجائبات ہیں اور قرآن کی صفات ہیں۔ حدیث نمبر 25 ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 25، چلیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا: اللہم اصلح لی دینی الذی، اے میرے اللہ اصلح لی، تو اصلاح کر دے لی، اصلح لی، تو اصلاح کر دے میرے لیے، دینی الذی، میرے دین میں، ہوا عصمت امری، جو میرے معاملے کا محافظ ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي، اور تو اصلاح کر دے میرے لیے میری دنیا کی، ٹھیک ہے، میری دنیا کی اصلاح کر دے، الَّتِي فِيهَا معاشی، کہ جس میں میرا گزر بسر ہے، جس میں میری زندگی کی گزران ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي، اور میری اصلاح کر دے میری آخرت کی، وہ جو فیہا معادی، جس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور تو بنا دے زندگی کو زیادتاً، زیادتی کا ذریعہ، لی میرے لیے، فی کل خیر، ہر طرح کی
بھلائی میں، اور زندگی کو یعنی میری زندگی کو میرے لیے بھلائیوں کے اضافے کا باعث بنا دے، بھلائیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا دے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّی، اور تو بنا دے موت کو راحت لی میرے لیے، من کل شر، ہر طرح کی برائی سے، ٹھیک ہے، یعنی ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، موت کو میرے لیے ہر برائی سے راحت کا ذریعہ بنا دے، یعنی بچنے کا ذریعہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا ہے، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے آپ سب بھی اسٹوڈنٹس، میں سب کو تاکید کر رہی ہوں، انشاءاللہ جب کالج کھلیں گے تو میں سب بچوں سے یہ دعا سنوں گی زبانی، تو یہ آپ لوگ یاد کر لیں۔ یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جس میں دین، دنیا اور آخرت اور زندگی اور موت سب کی بھلائی مانگی گئی ہے۔ جی تشریح دیکھیے، اس حدیث مبارکہ میں دعا کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ دعا جو ہے وہ عبادت کی ایک شکل ہے جو مصائب اور پریشانیوں میں انسان کے لیے مضبوط سہارے کا کام دیتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، وہ بھی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اگر بندہ اپنے رب سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ ہر ایک کی حاجات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس سے مانگنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ وہ مجھ پر ہی فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ وہ میری دعوت کو قبول کریں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ بھلائی پالیں، کامیابی پالیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہو دعوت الحق، یعنی حقیقی پکار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تو اس لیے دعا جو ہے وہ بھی خاص ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دعا اور پکار جو انبیاء علیہم السلام بتاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر رحمت الہی کو اپنی طرف مائل کرنے والا اور کوئی انداز نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کی بہت ساری دعائیں جو ہیں ذکر کی گئی ہیں، جو مختلف انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے اوقات میں مانگی، اور ہمیں بھی ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف مواقع کی مناسبت سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں، تو یہ جو ہے دعائیں ان خاص مواقع پر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہدایت اور بھلائی کو طلب کرنے کے لیے جو دعائیں بتائی گئی ہیں انہیں کسی خاص مقررہ وقت پر نہیں بلکہ ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، ہر وقت دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس دعا کے ذریعے یہ آپ کے سلیبس میں یہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے دین، دنیا، زندگی اور موت سب کی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ زندگی اگر نیکیاں جمع کرنے کا ذریعہ بن جائے تو اس سے کوئی بڑی سعادت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، میری زندگی کو بھلائیوں میں زیادتی کا ذریعہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ یعنی زندگی جو ہے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس میں جو ہے انسان بھلائی کرتا رہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے، تو پھر یہ زندگی نعمت بن جاتی ہے۔ اور اگر اس زندگی میں یہ زندگی نیکیوں کی بجائے گناہوں میں گزاری جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے
کاموں میں گزاری جائے تو پھر یہ زندگی جو ہے بلائی کی بجائے شر بن جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے اللہم اصلح لی دینی الذی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی نے دین کی بھلائی مانگی ہے کہ اللہ ہمارا دین درست کر دے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ عصمت و امری ہمارے تمام معاملات کا میں بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یعنی دین درست ہوگا انسان کا تو انسان دنیا میں بھی کامیابی اور فلاح پائے گا، اور آخرت میں بھی فلاح پائے گا، دوزخ کی عذاب سے نجات عطا ہوگی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد فرمایا وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری اصلاح کر دے دنیا کی جس میں میرا گزران ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، دنیا میں بھی اپنی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، ربنا آتنا، ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسرتم وفی الآخرۃ حسرتم وقنا عذاب النار، کہ سب سے پہلے دنیا میں دنیا کی بھلائی جو ہے طلب کی گئی ہے، اس کے بعد آخرت کی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ تو اس لیے دنیا کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری دنیا بھی درست کر دے، ہماری دنیا میں اتنا ہمیں عطا فرما دے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، دنیا میں ہمارا گزر اوقات اچھی ہو اور ہمارے دنیاوی معاملات میں بہتری اور بھلائی فرما دے، کیونکہ دنیا میں تو انسان نے رہنا ہے، وہاں انسان کی گزر بسر ہے۔ اگر دنیا انسان کی درست نہ ہو، انسان کا معاش کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ غربت جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو سکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیاوی حالات ہیں، ان میں بھی بہتری فرما دے اور ان کی اصلاح فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مُعَادِي، کہ اے میرے اللہ میرے لیے میری آخرت کو بہتر کر دے جس میں میرا لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ انسان اس دنیا میں جو ہے عارضی طور پر آیا ہے، اصل زندگی یہ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ اخروی زندگی ہے جس میں ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو وہ جو اخروی اور ابدی زندگی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم اس کی بھلائی مانگیں تاکہ ہماری آخرت بھی درست ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میرے لیے میری زندگی کو بھلائیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا دے، وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور میرے لیے موت کو ہر برائی سے راحت کا ذریعہ بنا دے، ہر برائی سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ کہ اگر زندگی میں جو ہے انسان بھلائی اور نیکی کے کام نہیں کرتا تو وہ زندگی شر کے کاموں میں گزارتا ہے، برائیوں میں گزارتا ہے، تو ایسی حالت میں اگر موت آ جائے تو وہ موت جو ہے وہ برائی کے خاتمے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا ایک جامع دعا سکھائی ہے جس میں زندگی، موت اور دین اور دنیا ہر طرح کی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہر طرح کی بھلائی عطا فرمائے، ہماری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے دین اور دنیا کو درست کر دے، ہماری آخرت کی بھلائی ہمیں عطا فرما دے اور ہمارے لیے موت کو برائی سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔